السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر۔ 11ویں جماعت کے لیے اسلامیات لازمی آپ لوگوں کا ایک لیکچر میں نے پہلے ڈالا تھا، اس سے تو ہمارے 13 تک پیج ہو چکا تھا، تو اب ہم پڑھیں گے پیج نمبر 14۔ تو پیج نمبر 14 پر ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ کویسچن ہوتا ہے توحید کے حوالے سے۔ عقیدہ توحید جو ہے وہ اس میں ڈیٹیل سے بیان کیا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ کویسچن کا آنسر بھی بہت اچھا دیا ہوا ہے یہاں پہ، تو یہ آپ اپنی بک والا ہی اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، یعنی جو لوگ عقیدہ توحید رکھتے ہیں ان کی زندگیوں پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان میں عزت نفس پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ کیسے؟ جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ ہے، وہی قادر مطلق ہے، تو اس عقیدے کی روشنی میں انسان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ اسی سے ڈرتا ہے۔ اب اس کی پیشانی انسانوں یا پتھر کی بے جان مورتیوں کے سامنے جھکنے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں اور وہ ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اس کو ہر مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ اس نے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک شعر ہے یہاں پہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ٹھیک ہے، انکسار پہ آ جائیں۔ انکسار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ عقیدہ توحید سے تواضع و انکسار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توحید کا پرستار جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو خدا تعالیٰ دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں، اسے تواضع اور انکسار ہی زیب دیتا ہے۔ نمبر 3، وسعت نظر۔ عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس رحمان اور رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی، محبت، خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے، محبت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے، اور وہ ساری خلق خدا کی بہتری کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ اصل میں اس میں یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تب راضی ہوتا ہے۔ وسعت نظر کا جو انہوں نے پوائنٹ دیا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تب راضی ہوتا ہے جب ہم اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو اس بات کی وجہ سے نا ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کمی پوری کر دے گا۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ نے ہی دینا، اور جو سب کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو خرچ کرنے سے مسلمان جانتا ہے کہ وہ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کا مال اتنا ہی بڑھے گا، تو اس کی وسعت نظر جو ہے وہ عالمگیری ہو جاتی ہے، وہ سب کی خدمت پر معمور ہو جاتا ہے۔ استقامت و بہادری۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور محتاج ہے، اللہ ہی سب پر قدرت رکھتا ہے، لہٰذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اس عقیدے کے ذریعے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ استقامت و بہادری کی تصویر بن جاتا ہے۔ وہ کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا، خواہ بدر واحد کی لڑائی ہو، بدر و احد ہے یعنی کہ احد اور بدر کی لڑائیاں، ٹھیک ہے، یا حنین و خندق کی، ٹھیک ہے، یہ ساری وہ جنگیں اسلامی جو ہو چکی ہیں تاریخ میں، اور ہر جگہ نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں کا پیکر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو مجاہد ہیں یا پھر تمام مسلمان لوگ جو ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، اس لیے بہادر ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جو بات انہوں نے نہیں بیان کی گئی وہ میں آپ کو وضاحت کرتی چلوں کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس عقیدے کی وجہ سے وہ کسی بھی دنیاوی چیز سے نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ مجھے اگر کامیاب کرنا ہوگا تو اللہ ہی کرے گا، مجھے بچانا ہے تو اللہ ہی بچائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے عقائد اور کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، اس لیے وہ بہادر ہوتا ہے۔ رجائیت اور اطمینان قلب۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، اس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے۔ انسان جس قدر دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے دل کو اتنا ہی اطمینان
نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے عقیدہ توحید اطمینان قلب کا باعث ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ عقیدہ توحید کے 5 اثرات ہم پڑھ چکے ہیں، اب چھٹے پہ آ رہے ہیں، اور پیج نمبر میرے پاس ہے 15 اور 11th کلاس ہے میرے پاس، یعنی فرسٹ ایئر والوں کی اسلامیات لازمی۔ پرہیزگاری، عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اگر بندہ پوشیدگی میں کوئی جرم کر لے تو ممکن ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، مگر اپنے اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتا، کیونکہ وہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ایمان انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ خلوت و جلوت میں کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ 2 لفظ جو ہیں اسے خلوت اور جلوت کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خلوت کہتے ہیں تنہائی، اور جلوت سے مراد یہ ہے کہ تمام جگ کے سامنے، دنیا کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ نیک اعمال بجا لائے، کیونکہ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں۔ توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو عمل صالح ہوگا۔ نجات فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نجات و فلاح سے مراد یہ ہے کہ انسان کا انجام بخیر و خوبی ہو۔ اس کے لیے اس میں ایک تو ایمان موجود ہو، لیکن خالی ایمان کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا عمل بھی نیک ہونا چاہیے۔ عمل صالح سے مراد نیک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان نے اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح جگہ نہیں بنائی۔ غرض کے عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال بجا لائے جائیں اور برے اعمال سے بچا جائے۔ نیکسٹ ٹاپک میرا پیج نمبر 15 پہ شروع ہو رہا ہے، رسالت۔ رسالت کا مفہوم، ٹھیک ہے۔ اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اسلام میں رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنے مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اور رسول میں اکثر فرق پوچھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، نبی کے معنی ہے خبر دینے والا اور رسول پیغام پہنچانے والا، ٹھیک ہے۔ چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ خبر دینے والا، خبردار کرنے والا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نیک اعمال کریں گے تو آپ کو نیک اجر ملے گا، اور آپ برے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عذاب ملے گا یا آپ کو سخت سزا ملے گی اور آپ دوزخ میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو برائی سے بچیں، لوگوں کو برائی سے روکنے والے کو نبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو انہوں نے باقاعدہ کلیئر معنی دیے ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول اپنے معاشرے کی بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پارسا بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو کوئی گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وحی کے لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا ہوتا ہے اور اشارہ کرنے کے ہیں۔ ان سب باتوں، یہ ایک پیراگراف میں آپ کے بہت سارے شارٹ کوسچن بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس پورے پیراگراف کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسے اگنور نہیں کرنا آپ نے۔ اور اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پیج نمبر 16 پر آ گئی ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ ہے سورۃ شورى میں۔ اور یہ کسی بشر کا مقام نہیں، بشر انسان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بندے کو، اللہ اس سے کلام کرے، ٹھیک ہے، مگر ہاں یا تو وحی سے یا کسی پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے یا قاصد کو بھیج دے، سو وہ وہی پہنچا دے، یعنی اللہ کا پیغام اللہ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وحی پہنچانے کے میرے جو جو طریقے ہیں اس کی وضاحت اس آیت میں دی گئی ہے، تو اس کو آپ نے بہت توجہ سے اور دھیان سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بتا دیا ہے کہ یا تو پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کے ذریعے، ٹھیک ہے، ہم اپنی وحی بھیجتے ہیں، یعنی اپنا پیغام نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے سورۃ نحل میں، اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تو ہر امت جو امت بھیجی اس میں رسول بھی ساتھ بھیجے۔ بعض روایات میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے، مگر قرآن مجید میں نام لے کر صرف چند انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے، تمام کے نام بیان نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے۔ یہ سورۃ المومنون ہے، سورۃ المومن ہے، جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں بیان کیا۔ سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام کے آخری فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام نبیوں کا خاتمہ ان پر ہوا اور وہ آخری نبی ہیں۔ اس بات سے مراد یہ ہے، اور اب قیامت تک کے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ تاہم ہر مسلمان پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے۔ اس سلسلے میں تفریق کی اجازت نہیں، یعنی کہ مسلمان جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ان سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو صحیح مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ اللہ کے حکم سے کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کی وضاحت دی گئی ہے۔ ترجمہ، ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی رسولوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کو سچا اور پاک باز مانا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے، ایسا کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے طریقے سے آپ کو سورۃ البقرہ کی اس آیت کے ذریعے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ایسا کرنا کفر ہے، یعنی کہ انبیاء علیہ کرام جتنے بھی آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نساء میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ، جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ، ایسے ہی لوگ تو اصل کافر ہیں۔ تو میرے پاس پیج نمبر 17 آ گیا ہے، رسول کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ بہت چھوٹی سی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، لیکن یہ سوال آیا کرتا ہے کہ رسول کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ پیغام الہی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت مندرجہ ذیل آیات میں ملاحظہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اب جو آیات آ رہی ہیں ان میں یہ بات وضاحت کر دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام الہی کس وجہ سے نازل ہوا تھا۔ سورۃ نحل میں ہے، ترجمہ، اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں وضاحت دی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اچھی یادداشت والا اس لیے بنایا تاکہ وہ ہر دین کا معاملہ اور ہر بات اچھے طریقے سے لوگوں کو بیان کر کے دکھا دیں، عمل کر کے دکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ آ کر پیغام سنا دیتے، بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ محض پیغام پہنچانے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم مقصد کے لیے لازمی تھا کہ پیغام کو بنی انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے، جو کہ انسان کامل ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے،
انسان کامل کون ہوتا ہے؟ جس کا ہر عمل مکمل اور نیک ہوتا ہے، بہرحال انسان اور بشر ہی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا اس چیز کو کہ انسانوں میں سے ہی ایک شخص ایسا بھیجا جائے، ایک ایسی ہستی بھیجی جائے جو کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغامات پر عمل کر کے بھی دکھائے۔ اس کو مشکل اور مجبوریوں کا اسی طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے معمولی فرد کو، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اس پوری کائنات کے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے محبوب ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، اور تمام ان کے لیے سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ حاضر کر دیتا، اور انہیں زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ دیکھنی پڑتی، لیکن انہوں نے ایک عام آدمی جیسی زندگی گزاری اور بہت مشکل زندگی گزار کے دکھائی، ٹھیک ہے، اور فاقے کیے، پوری رات عبادت کی، پورا دن عبادت کی، اور بہت زیادہ زندگی مشکلات اور مسائل کو صبر سے بیان کیا اور عمل کر کے دکھایا کہ صبر کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ان کی امت کے معمولی فرد کو، اور جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھتے جس کا اجتماعی نظام اسی پیغام الہی کے منشا کی شرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی ایک ایسی مثال پیش کر کے دکھائی جو پوری دنیا کے سامنے مثال ہے، کہ انہوں نے ایک سادہ طرز زندگی اختیار کیا، ٹھیک ہے، عیش و عشرت اور تمام سہولیات کے بغیر زندگی گزار کر دکھائی انہوں نے، جس کا اجتماعی نظام اسی پیغام الہی کی منشا کہتے ہیں مرضی، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جیسا نظام چاہتا تھا نا کہ انسان اختیار کریں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا کر اور سکھا کر بھیجا، ٹھیک ہے۔ انبیاء کی خصوصیات درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بشریت ہے، یہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکی ہوں کہ انبیاء کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو ایک کویسچن آئے گا جس میں آپ کو لانگ کویسچن ہے یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات بیان کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان میں کیا خاص بات ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے بشریت۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجے تو اس کے بارے میں جو اس دور کے لوگ تھے وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے میں بہت وقت لگاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے بارے میں طرح طرح کے کیا سرائیاں کرتے تھے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر واضح کلام بھیجا اور بتایا انہیں مختلف آیات کے ذریعے کہ یہ انسان ہیں، ٹھیک ہے، جن یا فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف میں ترجمہ، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے، ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر 17 یہاں پہ میرا ختم ہو گیا ہے، اور پیج نمبر 18 پہ آگے ہم پڑھیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اوصاف کہتے ہیں خوبیوں کو سے نوازا ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا، پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہی ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء کہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے بستے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اگر یہ تم لوگوں کے مطابق یہ فرشتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم لوگ آسمان سے فرشتے بھیجتے، اگر فرشتے زمین پہ چلتے پھرتے ہوتے تو یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یوں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو پھر ہم ان پر آسمان سے کوئی اور فرشتہ پیغام دے کر اتارتے، ٹھیک ہے۔ امین، رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، عطیہ تحفے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ شخص اپنی محنت و کاوش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محض عبادت اور ریاضت سے حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے دے دے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الجمعہ میں ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی رسالت کا جو منصب ہے نا، یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جیسے دیکھیں کوئی شخص بہت زیادہ محنت کرتا ہے تو وہ کوئی عہدہ حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ایسے نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے جسے وہاں سے اپنی مرضی سے جن لوگوں کو چن لیا ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے وہی اس منصب پر فائز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوڑ نہیں ہے کہ کوئی آگے نکل جائے گا یا کوئی زیادہ محنت کرے گا تو وہ بن جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا وہ تمام نیکی، تقوی، ذہانت اور عزم و ہمت میں جیسی بلند صفات کے مالک تھے. تبلیغ کاملہ ہی نمبر 3 پہ جو احکام و تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ترجمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوا، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، نہ کہتے ہیں. وہ وہی کہتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے بتایا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ سورہ نجم میں ہے، اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر سورہ نجم میں یہ وضاحت دے دی کہ پیغمبر کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں کرتے. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں انہیں میں نے ہی کہنے کے لیے کہا ہے. معصومیت نمبر 4 پہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کا کردار بے داغ ہوتا ہے. وہ ایسا کامل انسان ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کا کوئی کام نفسانی خواہش کے تابع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، واجب الاطاعت انبیاء اکرام کی اطاعت و پیروی ضروری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، ترجمہ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس غرض سے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے. پیج نمبر 19 پہ میں آ گئی ہوں. سٹارٹ میں 2 لائنیں، تو یہ والا سوال آپ کا ختم ہو جائے گا. انبیاء علیہ کرام کی خصوصیات کا. نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. اسی طرح پیغام کتاب اللہ کا شارع ہوتا ہے. پیغمبر کتاب اللہ کا شارع ہوتا ہے، یعنی کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں. امت کا معلم ہوتا ہے اور مربی ہوتا ہے، یعنی کہ ہر چیز پر عمل کر کے دکھانے والے اور سکھانے والے ہوتے ہیں. امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسی مثال پیش کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر وہ کام آسانی سے لوگ سیکھ جاتے ہیں. قانون الہی کا شارع ہوتا ہے. قاضی اور حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جا سکتی ہے اور ان کو دیکھ کر چیزوں کو سیکھا جا سکتا ہے. وہ بالکل صحیح عمل سر انجام دیتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. تو آپ لوگوں کا یہ ٹاپک یہاں پہ ختم ہوا اسلامیات لازمی کا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں باقی رسالت محمد صلی اللہ علیہ